السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ العنکبوت آیت 70۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محترم صدر جلسہ اور سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت یا اس کے پہچاننے کے لیے ایک مجاہدہ اور کوشش کی ضرورت ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے ہر کام کے لیے ایک سخت محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر محنت اور کوشش کے کوئی کام بھی سر انجام نہیں دیا جا سکتا، تو پھر معرفت الہی کے لیے کس قدر محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس بارے میں خود خدا تعالیٰ کے کلام قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ الانشقاق آیت 7۔ یعنی اے انسان، تو اپنے رب کی طرف پورا زور لگا کر جانے والا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ الانعام آیت 104۔ یعنی نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے، اور وہ مہربانی کرنے والا اور حقیقت پر آگاہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے۔ عقل انسانی از خود خدا تک نہیں پہنچ سکتی، اس میں اتنی سکت کہاں۔ اس لیے اس کے برعکس خدا خود بندے کے قریب آتا ہے اور اسے اپنے الہام کلام کے ذریعے سے اپنے وجود کا آپ پتہ دیتا ہے۔ وہ اپنے ناتواں بندوں کا از خود سہارا بنتا اور خود بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ بس اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حصول معرفت الہی کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا انا الموجود کہہ کر خود اپنی ذات کی گواہی دینا، جس کی بکثرت مثالیں انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں ہمیں ملتی ہیں۔ وقت کی رعایت سے میں صرف 2 مثالیں یہاں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے اپنی تلاش میں دنیا و ما فیہا سے گم پایا، تو ہم نے آگے بڑھ کر خود ہدایت کے سامان کر دیے، اور سارا قرآن مجید اسی جستجو اور تلاش کا جواب بن گیا جو رہتی دنیا تک نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس طرح ہے کہ جب آپ اپنے اہل سمیت مدین سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک مقام پر آگ کا جلوہ نظر آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ جب موسیٰ مرد خدا آگ کے پاس پہنچے تو مبارک مقام کے ایک بابرکت حصے کی طرف سے ایک درخت کے پاس سے آواز آئی اے موسیٰ، میں اللہ ہوں سب جہانوں کا رب۔ یہ ہے اللہ کا انا الموجود کہہ کر اپنے بندے کو خود تھام لینا اور اپنے وجود کا خود پتہ دینا۔ اس بات کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی واضح اور روشن تر ذریعہ نہیں کہ ہزاروں پردوں میں چھپے ہونے کے باوجود اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا اور اپنی ذات کا ثبوت خود آپ دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے بن دیکھے کس طرح کسی ماہ رخ پہ آئے دل، کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دوسرا ذریعہ یہ ہے
کہ وہ اپنے نیک بندوں پر غیب کی باتیں ظاہر کر کے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کے بارے میں کسی کو بکثرت اطلاع نہیں دیتا سوائے کسی اپنے پسندیدہ بندے کے جسے وہ اس کام کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ تاریخ انبیاء سے اس کی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں، اور قرآن مجید میں تو اس کا ذخیرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، سورۃ تکویر آیت 5، یعنی ایک زمانہ آنے والا ہے اونٹ بیکار ہو جائیں گے، یعنی ان سے کام نہیں لیا جائے گا، اور احادیث میں اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ایسی سواریاں نکل آئیں گی جو آگ سے چلیں گی، اور ان میں بہت سے چراغ اور دروازے اور کھڑکیاں ہوں گی، اور پس ریل کی ایجاد سے یہ تمام پیشگوئی پوری ہوگی۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سورۃ تکویر آیت 11، یعنی کتابوں اور لٹریچر کا بکثرت شائع ہونا، اور فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی نوع انسان کے باہمی تعلقات بڑھائے جائیں گے۔ یہ تمام غیب کی باتیں ہمارے اس زمانے میں پوری ہو رہی ہیں، ورنہ پرانے زمانے میں تو اونٹوں سے کام لیا جاتا تھا، آج کل اونٹ کہاں۔ بلکہ ایک دفعہ اخبار میں ایک فوٹو چھپی تھی کہ ایک بڑا سا ٹرک ہے اور اس کے اوپر اونٹ کو لادا گیا ہے اور اونٹ کو لے جایا جا رہا ہے، کہ کہاں پہلے اونٹ آدمیوں کو لے جایا کرتے تھے، سامان اٹھایا کرتے تھے، اور آج کل جو ہے اونٹوں کو جو ہے سواریاں اٹھا کر لے جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری غیب کی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمائی۔ سامعین کرام، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ ہر زمانے میں اس کے ہزاروں ماننے والے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی خبریں ظاہر کر کے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے کے مامور و مرسل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہایت کمزوری اور بے بسی اور گمنامی کی حالت میں یہ خبر دی کہ یاتی کا من کل فجر عمیق ینصر کا رجال نوحی الیہم من السماء، یعنی ہر ایک راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور اس کثرت سے آئیں گے کہ جن راہوں سے وہ آئیں گے وہ راستے گہرے ہو جائیں گے۔ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ تحریک کریں گے۔ پس قادیان جیسے دور افتادہ اور گمنام گاؤں کی طرف لوگوں کا بکثرت آنا، اور اس چھوٹے سے گاؤں کا ساری دنیا میں مشہور ہو جانا، اور ہزاروں انسانوں کا یہاں روحانی جلسے میں حاضر ہونا، یہ کوئی معمولی یا عام بات نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ خود بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرد خواص یہی قادیاں ہوا۔ احباب کرام، ابھی اسی سال مورخہ 23 ستمبر 2022 بروز جمعہ ہمارے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے امریکہ کے ایک شہر زائون میں، جس کو صہیون بھی کہا جاتا ہے، مسجد فتح عظیم کا افتتاح فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم شان نشان کی تفصیل بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر مشتمل تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک بڑا ثبوت تھی، اور وہ یہ کہ عیسائیوں میں سے ڈوئی نے امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے یہ ناپاک کلمات شائع کیے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آئے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جائے، اے خدا تو ایسا ہی کر، اے خدا اسلام کو ہلاک کر۔ یہ اس کی دعا تھی الیگزینڈر ڈوئی کی۔ تو صرف یہ حضور مسیح موعود علیہ السلام ہمارے امام علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس کے مقابلے میں اشتہار دیا کہ اے جو مدعی نبوت ہے آ اور میرے ساتھ مقابلہ کر، ہمارا مقابلہ دعا سے ہوگا، اور ہم دونوں خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو شخص کذاب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ ٹیلی گراف امریکہ 5 جولائی 1903۔ لیکن اس نے رعونت سے کہا کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں اپنا پاؤں ان پر رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ یہ اس کا دعویٰ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی اشتہار 23 اگست 1903 میں یہ شائع کیا تھا کہ اگر ڈوئی مقابلے سے بھاگ گیا تب بھی یقیناً سمجھو کہ اس کے صہیون پر جلد تر آفت آنے والی ہے۔ اے خدا اور کامل خدا،
یہ فیصلہ جلد کر اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ پھر اس کے بعد سنو کیا ہوا۔ وہ جو شہزادوں کی طرح زندگی پسند کیا کرتا تھا، جس کے پاس 7 کروڑ روپیہ تھا، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کے دشمن ہو گئے، اور باپ نے اشتہار دیا کہ وہ ولد الزنا ہے۔ آخر اس پر فالش کر گرا، پھر غموں کے مارے پاگل ہو گیا۔ آخر مارچ سن 1907 میں بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ، جیسا کہ خدا نے اپنے مامور کو پہلے سے ہی اطلاع دی، اور جیسا کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے 10 فروری 1907 کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا، خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیم ہوگی، وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا۔ وہ ہلاک ہوا اور خدا کی ہستی پر گواہی دے گیا۔ یہ عیسائی دنیا، پرانی اور نئی دنیا دونوں پر حضور کی فتح عظیم تھی۔ حضرات، معرفت الہی کا ایک ذریعہ مظاہر قدرت کا مطالعہ اور مشاہدہ ہے۔ جب ہم کائنات کی تخلیق کے اس مستحکم نظام اور خواص پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے جلال اور نمایاں قدرت کا ایسا ظہور ہوتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ ان باتوں کو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب کر سکے۔ چنانچہ قرآن کریم اہل دانش کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ آل عمران آیت 190 تا 191، کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے کئی نشان موجود ہیں، یعنی یہ محض اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مستحکم اور منظم منصوبہ ہے۔ اور مختلف مقامات پر قرآن مجید نے مظاہر قدرت کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف کرایا ہے۔ چنانچہ سورۃ رعد کی آیت 3 تا 5 میں فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے بلند کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ہر ایک سیارہ ایک معین میعاد تک اپنے محور میں اپنی گردش کے مطابق چل رہا ہے، اور اسی نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں مضبوطی سے گڑے ہوئے پہاڑ اور دریا بنائے ہیں، اور اس میں تمام اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں، اور پھر زمین میں ایک دوسرے کے پاس کئی اقسام کے قطعات ہیں، ہر قطعہ کی خاصیت اور پیداوار الگ ہے، اور کئی طرح کے انگوروں کے باغات اور کئی قسم کی کھیتی اور طرح طرح کے کھجور کے درخت، ان سب کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور باوجود اس کے مختلف قسم کے پھل، ان کا ذائقہ اور ان کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ایک قطعہ زمین ہے، وہاں پر دیکھو پانی پڑتا ہے تو ہر قسم کا میوہ وہاں پر اگتا ہے، ہر قسم کی سبزی وہاں پر اگتی ہے، تو یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ تعالیٰ نے احساس کرایا ہے کہ اور کوئی ہستی دنیا میں ہے جو ایسا پیدا کر سکتی ہے۔ ان تمام باتوں میں سے ایک ایک کو لے کر اگر الگ الگ غور کریں تو قدرت خداوند کی منفردانہ شان ہمیں بلا شبہ ایک باقدرت ہستی کا ثبوت وہاں پہنچاتی ہے۔ ایک عقل مند انسان جب ان مظاہر قدرت پر مجموعی نظر ڈالتا ہے تو بالآخر اسے خالق حقیقی کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے، ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیری دیدار کا۔ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو ہر طرف اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، کیا عجب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا، تیری قدرت کا کوئی بھی انتہا پاتا نہیں، کس سے کھل سکتا ہے پیچ اس عقدۂ دشوار کا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے ایک ذریعہ اس کی ایسی صفات ہیں جن کا ظہور اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور سوائے خدا تعالیٰ کے ایسی صفات کا کسی دوسری مصنوعی خدا میں پایا جانا محالات میں سے ہے۔
چنانچہ ان تمام صفات خاصہ میں سے ایک صفت اس کا خالق الاشیاء ہونا ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف آیت 4-5 میں فرمایا، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بلا وجہ پیدا نہیں کیا۔ تو ان غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کہہ دے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمان کی پیدائش میں کوئی ان کا دخل ہے؟ گویا خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ خالق الاشیاء میں اگر کوئی اور بھی اس کا شریک ہے تو اس کی عقلی اور نقلی دلیل ثابت کرو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 55 میں فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا، اس کے بعد اس کے نظام کے چلانے کے لیے مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ رات اور دن کا آنا اور جانا، سورج اور چاند ستارے سبھی اس کے حکم سے اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے۔ سنو، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور قانون بنانا اور اس قانون کے ماتحت سب سے کام لینا بھی اسی کا کام ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت جملہ اشیاء کا خالق ہونے کے ساتھ ایک اور بات بھی یہ بتائی گئی ہے کہ زمین اور آسمان اور تمام اجرام فلکی محض اسی کے حکم سے بلا معاوضہ انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے چون و چرا کر سکے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خالق کائنات ہونا اور ہر چیز پر اس کا حکم اور اس کی حکومت کا مستحکم ہونا ایک زبردست ذریعہ ہے معرفت الہی کا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی شناخت اور اس کے پہچاننے کا ایک ذریعہ دعاؤں کا قبول ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ گویا دعاؤں کی قبولیت ایک زندہ خدا کی زندہ حقیقت ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا۔ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بیہودہ امر ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خداوند ذوالجلال ڈھونڈنے والوں پر تجلی کرتا ہے اور ان القادر کا الہام ان کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ ہر ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لیے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بخشتا اور تمام شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے۔ ایام الصلاح صفحہ 10۔ اور فرمایا، ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کی عجیب و غریب خواص ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے اجلاس کی تقریر میں دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے، جس سے ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا اور کس طرح سے بندوں کا سہارا بنتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کہ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے تو پھر کس طرح کوئی عقل والا حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے، اور محض ایک رسمی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ ایام الصلاح صفحہ 28-29۔ اور سرزمین عرب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو روحانی انقلاب برپا ہوا، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ فرمایا، کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحسنہ لہذہ الامہ وانزل علیہ الانوار رحمت الی الابد۔ اور میں اپنی ذاتی تجربہ سے دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے۔ برکات دعا صفحہ 8۔ احباب کرام، بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں 208 نشانات درج فرمائے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس تک پہنچنے کے عظیم الشان ذرائع ہیں۔ آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے وظائف کا ازالہ اس سے ہو جائے گا۔ اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے میں اس زمانے کے معمور و مرسل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب نسیم دعوت کے صفحہ 82 میں فرماتے ہیں، ہمارا خدا حی و قیوم خدا ہے، خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ تک بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا، وہ منہ نہیں موڑتا۔ فرمایا، وہ اپنے کلام میں عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ نسیم دعوت صفحہ 82۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق اور وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی روح صفحہ 21۔ بس پیارے بھائیو، بات یہی ہے کہ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے، خدا کو پانا ہے اور خدا سے ملنا ہے تو اس کے لیے بے شمار ہمارے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نشانات ظاہر کیے ہیں کہ جس سے خدا تعالیٰ کے ہستی کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ صحیح رنگ میں انسانوں کو اس موجودہ سائنٹیفک دنیا میں، جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، وہ اگر خدا کو دیکھنے کے ذرائع اختیار کریں، یقیناً ان کو خدا نظر آئے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ
ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، اس کو چھوڑ کر دنیا کے اندر ہمارے اندر اور کوئی لذت نہیں۔ بس اللہ کرے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ حقیقی طور میں اللہ تعالیٰ کے تمام نظاروں کو دیکھتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔